بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت کی 15 آیات ہیں، اور ان 15 آیات میں سے پہلی 10 آیات، ان 10 آیات میں مضمون الگ ہے، اور آخری آیات جو ہیں ان میں مضمون مختلف ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ انہی 3 صورتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے معروف صحابی اور مدینہ منورہ کی ایک مسجد کے امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھی بھیجا تھا، انہیں ایک مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے فرمایا، حل صلیت بالناس بسبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی والشمس وضحاها۔ 3 صورتوں کے نام پچھلے درس میں بھی غالباً میں نے یہ 3 ذکر کیے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلی ان 2 صورتوں میں سے ایک ہے جو کہ جمعہ میں اور عیدین میں، خاص طور پر عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ہفتہ وار اجتماع جمعہ، ان نمازوں میں 2 صورتیں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورہ سبح اسم ربک الاعلی کے علاوہ یہ صورت والشمس وضحاها اور اس کے بعد والی جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے واللیل اذا یغشی، ان 3 صورتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور فرمایا کہ ان 3 صورتوں کو جماعت کراتے ہوئے پڑھا کرو، یعنی ایک خاص اہمیت ہے ان صورتوں کی۔ اور اس صورت جس کی پہلی 10 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کی آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی صورتوں میں سے ہے، جو کہ مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں نازل ہوئی تھیں، اور ان صورتوں کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ مکی ہی ہیں، اور ان کی خاص نشانی چھوٹی چھوٹی آیات اور چھوٹے چھوٹے کلمات اور بڑے بڑے معنی اور مفہوم، اور عموماً جتنی بھی صورتیں اس قسم کی گزری ہیں وہ بڑے خاص موضوعات کی لیکن تھوڑے سے کلمات کے اندر مکمل ہو جاتی ہیں۔ آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں والشمس وضحاها آیت مکمل ہو گئی، والقمر اذا تلاها آیت مکمل ہو گئی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آیات میں مکی صورتوں میں بڑے قیمتی مضامین اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔
اور اس صورت کا نام الشمس پہلی ہی آیت میں پہلا ہی لفظ واو قسمیہ کو چھوڑ کر پہلا ہی لفظ بنتا ہے والشمس وضحاها. اور اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. میں نے پہلے ایک دن عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی زبان مبارک سے اپنے کلام مقدس میں کوئی بات نازل کر دے وہ قسم کھائے نہ کھائے، اس بات کی کوئی ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، بلکہ ایک انسان کے لیے کوئی ضرورت نہیں. انسان جو اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جو کچھ کہے گا یقیناً سچ ہوگا. قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. قسم کھائی جاتی ہے کہ کوئی ہمارے یہاں سامنے والا اعتماد نہیں کر رہا، اعتبار نہیں کر رہا، بات کو مان نہیں رہا، اسے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ کہے گا سچ کہے گا. ہمارے یہاں تو عموماً اس لیے قسم کھائی جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس قسم کا کوئی شک تو یقیناً نہیں ہوگا کہ یہ اس انداز سے بھی کوئی قسم کھائے گا یا ایسا بھی کچھ ہوگا. اللہ سے قسم کا مطالبہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے یقیناً کوئی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا. اللہ رب العزت اپنی بات کہنے سے پہلے، جب کسی بات کو کہنے سے پہلے قسم اٹھاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کوئی بڑی ہی خاص بات ہے، بڑی ہی اہم چیز ہے، بڑا ہی اہم نسخہ ہے جو کہ اللہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے. یہاں ایک نہیں، دو نہیں، آپ دیکھیں کہ متعدد قسمیں کھائی ہیں. بلکہ سورت کی پہلی 7 آیتوں میں مسلسل ہر آیت میں 2 قسمیں ہیں. ہر آیت میں 2 قسمیں. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 14 قسمیں. اللہ رب العزت نے 14 قسمیں یا 14 چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہ ساری قسموں کا نتیجہ، ساری قسموں کا جواب جا کے 9ویں 10ویں آیت میں دیا کہ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، سدھار لیا، وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ جیت گیا، وہ فلاح پا گیا. اور جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، اپنے نفس میں جو خیر کا مادہ پایا جاتا ہے اس کو اس نے دبا دیا، وہ خوابہ، وہ خائب و خاسر ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا، وہ دنیا سے راندہ درگاہ ہو گیا. ان قسموں کو اللہ رب العزت نے 14 قسمیں 7 آیتوں میں مسلسل، اور اس کی ان قسموں کی ایک پھر مناسبت بھی موجود ہے کہ اللہ نے پہلے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو جس طرح سورج اور چاند یہ 2 چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. سورج اور چاند ایک جیسے نہیں ہیں. آگے دن اور رات ایک جیسے نہیں ہیں. زمین اور آسمان ایک جیسے نہیں ہیں. جس طرح یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، ان کی تاثیریں الگ الگ ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ الگ الگ ہے، اسی طرح نیکی اور بدی بھی الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جو اصل بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی یہ بھی 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اور اس بات کو ہمارے ذہن میں بٹھانے کے لیے پہلے مختلف تاثیر کی، مختلف مقام اور مرتبہ کی اور مختلف حیثیت کی چیزوں کو اکٹھے مسلسل ذکر کرتے گئے. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے سورج کی جو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. وضحاها، اور مجھے قسم ہے ضحا، صلاۃ الضحیٰ ہے نا، صلاۃ الضحیٰ کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے. صلاۃ الضحیٰ جو کہ سورج کے کچھ زیادہ چڑھ آنے کے بعد، صلاۃ الاشراق کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور جس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. صلاۃ الاوابین اور صلاۃ الضحیٰ دونوں ایک ہی نمازوں کے 2 نام ہیں. ایک نماز کے 2 نام جو کہ سورج کے کچھ چڑھ آنے کے بعد سے لے کر ظہر یا زوال سے پہلے پہلے اس گرمی کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. اور میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں خاص طور پر مغرب اور عشاء کے درمیان 8 رکعتوں پر مشتمل ایک نماز کو صلاۃ الاوابین کا نام دیا گیا ہے، جبکہ وہ روایت ضعیف ہے. وہ روایت ضعیف ہے.
صحیح روایت میں صلاۃ الاوابین اسی صلاۃ الضحیٰ کا نام ہے. صلاۃ الضحیٰ کا دوسرا نام صلاۃ الاوابین، اور اس سے پہلے والی جو تھوڑا پہلے پڑھی جانے والی ہے وہ ہے صلاۃ الاشراق. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت بھی بتایا ہے. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. صلاۃ الاوابین وہ ہے کہ جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں گرمی پر ریت کی وجہ سے، جب وہ گرمی سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو اونٹ کے بچے کے پاؤں اس پر جلنے لگتے ہیں، یہ وقت ہے صلاۃ الاوابین کا، یہ وقت ہے صلاۃ الضحیٰ کا. اس صلاۃ الضحیٰ کے وقت کے بارے میں اللہ نے فرمایا والشمس، قسم ہے مجھے سورج کی، وضحاہا، اور سورج کی دھوپ کی، سورج کی روشنی کی، اس چاشت کی جسے ہم سورج کے نکلنے کے بعد ایک وقت شمار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورج کی اور سورج کی دھوپ یا روشنی کی. ضحیٰ کا معنی تو عموماً چاشت ہی ہوتا ہے نا. اور چاشت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ وقت ہے جب کہ سورج خوب روشن ہو جاتا ہے. اشراق میں سورج صرف چمکتا ہے، اپنی سرخی یا جو اس کی سرخ ٹکیا ہے اس سے جب باہر نکلتا ہے تو وہ اشراق ہو گیا، لیکن وہ پوری طرح ہر بل کو، کھڈے کو، پہاڑ کو، وادی کو جب وہ پوری طرح منور کر دیتا ہے تو وہ ضحیٰ کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے سورج کی اور سورج کی روشنی کی. پچھلے ایک درس میں نے ذکر کیا تھا کہ سورج کی روشنی ہے اور چاند کی چاندنی ہے. بظاہر چیزوں تو دونوں ایک ہی ہے نا، وہ بھی منور کرتا ہے، وہ بھی منور کرتا ہے، لیکن ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات میں روشنی پھیل جاتی ہے. چاند ہوتا ہے تو روشنی کا وہ معیار، روشنی اتنے زوردار طریقے سے نہیں ہوتی. رات کو چاند سب سے زیادہ منور کب ہوتا ہے؟ 14 تاریخ کو. چاند کی سب سے زیادہ روشنی 14 تاریخ کو ہوتی ہے منور، جس رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو تم اپنے رب کو اس طرح روشن دیکھو گے جس طرح کے 14ویں رات کے چاند کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہر کوئی دیکھتا ہے. اس طرح اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قمر لیلۃ البدر، چاند لیکن 14ویں کا، یعنی چاند کے اپنے نام ہیں. پہلی تاریخ کا چاند ہے تو اس کا نام ہے ہلال، ہلال عید، ہلال شوال، یہ نام ہم سنتے ہوگے. صرف ایسے وہ جو ٹیڑھا سا ایک باریک سا رسی کی طرح کا چاند ہوتا ہے اس کا نام ہلال ہے. اور اس کے بعد 14 تاریخ سے پہلے اور پہلے دن کے بعد کا جو ہے اس کا نام ہے قمر، چاند، جس کو ہم عام لفظ چاند استعمال کرتے ہیں. اور ٹھیک 14 تاریخ کا جب چاند پوری طرح مکمل ہو جاتا ہے تو اس حالت کا نام، مکمل حالت کا نام ہے بدر. القمر لیلۃ البدر، چاند جب کہ وہ 14ویں کا ہو. 14ویں کا چاند مکمل پورے شباب پر مکمل طور پر روشن ہوتا ہے، لیکن سورج کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سورج دن کو نکلتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دیواروں دروازوں کے اندر سے ہوتا ہوا پچھلی کوٹھڑیوں تک روشنی پہنچ جاتی ہے، لیکن رات کے چاند کا ایسا نہیں ہوتا. چاند چاہے کتنا بھی ہوگا آپ کو کمرے میں روشنی جلانی پڑے گی. سورج کی روشنی میں اور صفات ہیں، اور سائنس نے، میڈیکل نے، ایگریکلچر والوں نے وہ بہت ساری چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ سورج جو ہے وہ یہ کرتا ہے، فصلوں کو پکاتا ہے، پھلوں کو پکاتا ہے. چاند غلے کے اندر جو دودھ یا مادہ بنتا ہے اس کی پیدائش اور اس کی افزائش کا ذریعہ بنتا ہے. مختلف چیزیں جن کی طرف میں نے پہلے بھی ایک دن اشارہ کیا تھا. اللہ رب العزت نے ان 2 چیزوں کو ذکر کر کے ہمیں اشارہ دیا کہ دیکھو چاند اور سورج دونوں منور کرتے ہیں، لیکن دونوں کی روشنی الگ الگ ہے. اس کی روشنی کوئی اور چیز ہے، اس کی روشنی اور چیز. وہ دن کو، وہ رات کو. اس کے آ جانے سے دنیا کی ہر چیز منور ہو جاتی ہے، لیکن چاند کے آ جانے سے پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ روشنیوں کی ضرورت رہتی ہے. اور سورج بذات خود اللہ کے فضل سے منور ہے. چاند بذات خود ایسا نہیں
سورج چڑھ جائے چاند بھی موجود ہو تو کہیں اس کی روشنی نظر آتی ہے؟ بعض تاریخوں کا چاند ہم دیکھتے ہیں نا، ظہر کے وقت نظر آ رہا ہے، عصر کے وقت نظر آ رہا ہے، لیکن بالکل ایسے کہ جیسے آسمان پر تھوڑا سا کوئی سفید کوئی چیز پڑی ہے، اپنی اس کی کوئی روشنی، کوئی نورانیت سب ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت راج ہے سورج کا جو کہ پوری دنیا کو منور کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور فرمایا مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، اس کی روشنی کی۔ ضحا دھوپ بھی اور روشنی بھی، روشنی سورج کی بھی ہے، روشنی چاند کی بھی ہے، لیکن دونوں میں ہزاروں میلوں کا فرق ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور مجھے قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب کہ وہ سورج کے پیچھے ہی آ جائے۔ چاند سورج کے پیچھے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوا، چاند اگرچہ بعض دفعہ جیسا میں نے عرض کیا دن کو ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی خاص روشنی نظر نہیں آ رہی ہوتی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سورج غائب ہوتا ہے اس کے پیچھے چاند آ جاتا ہے، رات کو چاند منور کر دیتا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے ہی چلا آتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب کہ وہ دن سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ شمس کا لفظ پہلے چونکہ آ گیا ہے مؤنث کا صیغہ، قسم ہے دن کی جب کہ سورج کو وہ نمایاں کر دیتا ہے، سورج کو وہ روشن کر دیتا ہے، سورج کو وہ ظاہر و باہر کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہماری سائنس نے بھی آج کل تو یہ کہہ رکھا ہے نا کہ زمین گول ہے، اور چلتے چلتے جب سورج ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی روشنی زمین کے اس حصے پر نہیں پڑتی تو اس حصے کا نام رات رکھا گیا ہے۔ یہ بات ہمارے سائنسدانوں نے کہی ہے نا کہ گول دائرے کے یہاں سورج ہے، یہ حصہ جو ہے اس کے سامنے سورج ہے تو یہاں دنیا میں روشنی ہے، یہ دن ہے۔ اب سورج یہاں آ گیا تو یہ علاقہ جو اندھیرے میں ہے، یہاں ہے تو یہ علاقہ اندھیرے میں ہے، وہاں رات۔ جس جگہ رات ہوتی ہے اس جگہ چاند نمایاں ہو جاتا ہے، اور سورج رات آتی ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے، رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے چاند اور سورج کا دن اور رات کا نظام بنایا ہوا ہے خود، کوئی ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے نہیں ڈھانپتا۔ یہ نہیں ہے کہ چاند جب چاہے آ جائے، سورج جب چاہے آ جائے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اور سورج کو اپنی اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آئیں۔ لن ينبغي لها ان تدرك الشمس، سورج چاند آپس میں ایک مدار کے تحت ایک مقام ہے ان کا بنا ہوا، وہ ان سے ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ جہاں اللہ نے سورج کو حکم دیا ہوا ہے وہ اسی لائن پہ رہے گا، جہاں چاند کو ہمارے آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے نظام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ ہماری ٹرینیں ٹکراتی ہیں، انسان کا بنایا وہ نظام ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی نہ کبھی ٹرینوں کا آپس میں حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز ٹکرا جاتے ہیں، گاڑیاں کا تو چھوڑیں وہ تو ٹکراتی رہتی ہیں، ٹرینیں جو ناممکن سی بات لگتی ہے کہ لوہے کی پٹڑیاں ہیں ادھر ادھر جا نہیں سکتی، اس کے باوجود انسانی نظام کے تحت کبھی کانٹا غلط بدل گیا، ٹکراؤ ہو گیا۔ جہازوں کے ٹکراؤ فضا میں ہو رہے ہیں، لیکن آج تک جب سے دنیا بنی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند بھی آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ للشمس ینبغی لہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورج کو یہ لائق نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ سورج چاند کو کبھی پا لے، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ چلتے چلتے پیچھے سے آ کے سورج چاند کو ٹکر مار، ہرگز نہیں ہوگا۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آنا دن تھا لیکن اس کی جگہ رات آ جائے، دن آنا ہے دن آئے گا، رات آنی ہے رات آئے گی۔
سورج آنا ہے، سورج کا وقت ہے، وہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے سب کے اپنے اپنے مقام مقرر کر رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں میں، عمر شریف کے آخری سالوں میں گرہن لگ گیا تو لوگوں نے شور مچا دیا، کہا کہ حضرت ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم بھی اسی سال فوت ہوا، انہی دنوں میں فوت ہوا۔ تو گرہن لگنے کے نتیجہ میں مکہ کے لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں، مسلمانوں کے علاوہ مشرکین نے، اور مشرکین کے ساتھ ہی مسلمان، سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، دیکھو چاند کو بھی گرہن لگ گیا ہے، چاند بھی اس غم میں غم زدہ ہو گیا ہے، اس کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے لوگوں کو اکٹھے کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں فرمایا ان الشمس، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے الفاظ موجود ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یہ آسمان پر چمکنے والے چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے سے یا کسی کے گھر خوشی سے، بچہ کے پیدا ہونے سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اس ذات کی نشانیاں ہیں، یہ جیسے اس نے ان کا نظام مقرر کیا ہوا ہے، یہ اس نظام کے مطابق ہی چلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کو روشن کر دے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ اس کو، سورج کو ڈھانپ لے، دن کو ختم کر دے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور آسمان کے بنانے کی۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ والشمس وضحاها، یہ دو قسمیں، دھوپ کی اور سورج کی۔ میں نے پہلے 14 قسمیں ذکر کی تھیں، ہر آیت میں دو دو نہیں ہیں۔ والقمر اذا تلاها، اس میں ایک ہی ہے۔ والنہار اذا جلاها، اس میں ایک ہی ہے۔ واللیل اذا یغشاها، ایک ہی ہے۔ آگے پھر دو دو شروع ہو گئے ہیں، درمیان میں کچھ آیات میں ایک ایک قسم، اور شروع میں 2 آیتوں میں، ایک آیت میں 2 قسمیں، اور اب پھر ہر آیت میں 2 قسمیں شروع ہو گئی ہیں، جیسا کہ فرمایا والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور آسمان کو بنانے کی۔ اور ایک ترجمہ جو زیادہ صحیح تر ترجمہ ہے وہ یہ ہے والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے آسمان کو بنانے والے کی۔ وما بناها، اور جو بنایا گیا نہیں، جس نے بنایا، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا۔ عربی میں یہاں ترجمہ عموماً یہی کیا جاتا ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، جبکہ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اللہ رب العزت خود خالق کائنات ہے، آسمان پر چاند اور سورج بھی اسی نے بنائے ہیں۔ تو یہاں جو مفسرین میں یہ جو 2 معنی آ رہے ہیں، وہ خاص ایک وجہ ہے کہ ہمارے جو عام عربی زبان ہے اس میں لفظ ما جو ہے وہ غیر جاندار کے لیے ہوتا ہے، غیر جاندار چیزوں کے لیے ما، یا غیر عاقل چیزوں کے لیے ما، اور عاقل کے لیے، جاندار کے لیے من۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، وہاں من دینوں کا نہیں آتا۔ تو یہاں ترجمہ 2 اس طرح کیا جا رہا ہے والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے کی، جنہوں نے ما کو مصدری معنی میں لیا، اور دوسرے مفسرین نے ما کو الذی کے معنی میں لیا، ما بمعنی الذی۔ اور یہ قرآن کریم میں یہاں نہیں ہے، دیگر مقامات پر بھی موجود ہے۔ پہلے سورۃ الکافرون آپ پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الکافرون میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں تک تو ٹھیک ہے، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ ما تعبدون، چونکہ وہ بت ہیں، بے عقل ہیں، غیر جاندار ہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔
یہاں اللہ رب العزت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ما ہیں، جو کہ اصلاً من کے معنوں میں ہیں۔ تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی کہ میں کرتا ہوں۔ ما عابد، وہاں ما اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہاں بھی ما جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا۔ ایک ترجمہ من کی شکل میں اور ما دوسرا ترجمہ مصدریہ کی شکل میں، قسم ہے زمین کی اور قسم ہے اس کو ہموار کرنے کی۔ ہموار کرنے والا بھی تو وہی ہے، لیکن زیادہ قریب الفہم معنی وہی ہے، جیسا کہ سورۃ الکافرون میں بھی ہے کہ ما کا لفظ اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، تو یہاں بھی وہی معنی لینے سے معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے آسمان کو بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور قسم ہے زمین کو بچھانے والے کی، جس نے زمین کو بچھایا، زمین کو ہموار کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی، جان کی، وما سواہا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس جان کو برابر کیا۔ ونفس وما سواہا، قسم ہے جان کی اور قسم ہے اس جان کو برابر یا درست کرنے والے کی، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ رب العزت نے ونفس وما سواہا، نفس جان کی قسم کھائی اور جان کو بنانے والے، جان کو پیدا کرنے والے۔ قرآن کریم میں جا بجا آ رہا ہے، احادیث میں بار بار آتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، خلقناکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک نفس سے۔ اللہ نے اس نفس کی، یعنی آدم علیہ السلام خاص مراد نہیں ہے، مطلق انسانی نفس، انسانی نفس کی قسم، اور اس نفس کو بنانے والے اس کے خالق اور مالک کی قسم۔ اتنی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائیں، اب یہ گنتی کر لیں، والشمس وضحاها، سورج کی اور اس کی روشنی کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، یہ پانچ، والسماء وما بناها، پانچ اور دو سات، والارض وما طحاها، نو، ونفس وما سواها، 11، 14 نہیں 11 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھانے کے بعد ہمیں بتایا کیا ہے؟ فرمایا فَأَلْهَمَ، نفس کے بعد پہلے یہ بھی بتا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی اور قسم ہے نفس کو بنانے والے کی، اللہ نے جس نے نفس بنایا ہے اس کو خیر اور شر، اچھائی اور برائی، فجورہا و تقواہا، فجور کا معنی برا، فاجر، فاسق، یہ لفظ معروف ہے نا ہمارے یہاں، وہ بڑا فاجر و فاسق آدمی ہے، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کہ بہت برا ہو، اور فجور کا معنی برائی، فجورہا و تقواہا، تقوی کا معنی نیکی۔ اللہ نے نفس کو بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ نے اس نفس کو خیر اور شر دونوں چیزوں کا الہام کر دیا۔ الہام وحی نہیں ہوتا، ایک لفظ ہے وحی اور ایک ہے الہام۔ وحی کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن وحی کا لفظ اللہ رب العزت نے بعض غیر نبیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، قرآن کریم سورہ نحل، نحل شہد کی مکھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یہاں وحی کا لفظ موجود ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں آپ قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، جبکہ موسیٰ کی ماں نبی نہیں تھی، مکھی تو نبی ہو ہی نہیں سکتی نا شہد کی، موسیٰ کی ماں بھی نبی نہیں تھی، بلکہ یہ قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی عورت نبی نہیں آئی، کوئی عورت نبی
نہیں ہو سکتی، کوئی عورت کسی ملک کی اصولاً حاکم نہیں ہو سکتی، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت اٹھی، اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے یہ کیا رکھا ہے، ہمارے نبی نے یہ کیا رکھا ہے، لا نبی آبادی انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ ولا نبی آبادی مذکر کا صیغہ ہے، میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی عورت بھی نبی نہیں ہوگی، میں نبی ہوں۔ عورت کا نام تھا سجا۔ یہ جو مشہور و معروف کذاب ہے، جس کو رحمان یمامہ بھی کہا گیا، مسیلمہ کذاب، یہ اسی کے زمانے میں اٹھی۔ مسیلمہ کذاب نے بنی حنیفہ کا آدمی تھا۔ یہ عربوں میں ایک قبیلہ کا نام ہے بنی حنیفہ، جس قبیلے کے لوگوں کو حنفی کہا جا سکتا ہے، ان کا یہ آدمی تھا مسیلمہ کذاب۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ادھر سجا نے بھی دعویٰ کر دیا، کہا کہ مرد نبی نہیں آ سکتا، عورت کے نبی آنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر ان دونوں کی جنگ، آمنے سامنے جنگ ہو گئی، بالآخر ان میں بڑے گندے قسم کے مکالمات آئے، ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ یہ نبی نبنی جو ہیں یہ ان حالات سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ غرض یہ کہ شہد کی مکھی تو نبی ہو نہیں سکتی، کوئی عورت بھی پوری تاریخ انسانی میں نبی نہیں گزری، لہٰذا ام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ تو وحی جو ہے وہ عموماً انبیاء کو، لیکن کہیں کہیں اللہ نے غیر نبی کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ البتہ غیر انبیاء کے لیے جو عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الہام، دل کے اندر کوئی چیز ڈال دینا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا نفس کو، انسان کو ہم نے یہ الہام کر دیا۔ ہر جاندار نفس جو ہے یہ صرف انسان کا تو نہیں ہوتا نا، اللہ نے نفس کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور نفس کو بنانے والے کی قسم۔ نفس انسان کا بھی ہے اور نفس ہر جاندار کا ہے، جو بھی جاندار ہے اس میں نفس موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نفس کو یہ وحی کر دی کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اور اس کا اندازہ جو ہے وہ قرآن کریم کے دیگر مقامات سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہمیں بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کو چاہے یہودی بنا دیں، چاہے عیسائی بنا دیں، چاہے اس کو مجوسی، آگ پرست، آتش پرست بنا دیں۔ انسان فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فطرت میں ہر انسان کو اسلام کی سمجھ دی کہ یہ اسلام ہے، اور جو چیز اللہ نے پیدا کی اس کے لیے جو ضروری تھا وہ اس کو الہام کی شکل میں موجود ہے۔ اب چڑیا ہے، چڑیا کو اللہ نے گھونسلہ بنانا اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ گھونسلہ بناؤ۔ مچھلی پانی میں تیرتی ہے، تیرنا سکھا دیا۔ انسان گھروں میں رہتا ہے، گھر بنانا اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ گھر تیار کرو۔ بڑا ہو کے اسے یہ ساری باتیں سوجھتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے اس کی طلب، اس کی ضرورت اس کے دنیا میں آتے ہی بتا دی کہ تیری حاجتیں کہاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو بیچارے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، دنیا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، بظاہر اپنے لیے نقصان نفع یہ باتیں کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اس کو الہام کر رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اصلاً اسلام اس کی فطرت میں شامل ہے، اصلاً اسلام اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اسے یہ بھی بتا رکھا کہ تیری غذا کہاں ہے، پیٹ میں تھا
تو ماں کے خون سے ماں کے جسم کا حصہ اسے غذا کی شکل میں اللہ نے اس کی ناف کے ذریعے جاری رکھا، اور جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بتا دیتا ہے کہ تیری غذا تیری ماں کی چھاتی میں ہے۔ اگر ایک دن کے بچے کو یہ سکھانا پڑے کہ تمہیں کھانا کیا ہے، تمہیں کھانا کہاں سے ملے گا، کوئی آدمی اس کو سکھا سکتا ہے؟ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ بچے کو سمجھائے کہ یہ گرم ہے، یہ نرم ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا، اسے کچھ معلوم ہے۔ اور کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو یہ بتا سکتا کہ یہ دیکھو تمہاری ماں کی چھاتی میں تمہارے لیے غذا ہے، اللہ رب العزت نے اسے بتا رکھا ہے۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں گود میں ڈالے وہ دودھ تلاش کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ جگہ بتا رکھی ہے، یہ الہام ہے بچے کو اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ہے وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، ایک جگہ تو ہے وَهَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، سورہ دہر یا سورہ انسان، جس میں خیر و شر دو راستوں کا ذکر ہے۔ وَهَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے دو راستے بتا دیے ہیں، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، چاہے یہ شکر گزار بن جائے چاہے یہ کفر کرنے والا بن جائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو راستے بتائے ہیں۔ نجد کا معنی عربی زبان میں نجد اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ ریاض کا علاقہ جو ہے یہ نجد ہے، سعودی عرب کا نجد وہ ہے جو کہ آج کل منطقہ وسطی جس کو کہتے ہیں ریاض، حدیث میں نجد کا لفظ موجود ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جغرافیہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو ایک نجد نہیں بہت سے نجدوں کے نام ملیں گے۔ ایک نجد عراق ہے، ایک نجد حجاز یہ سعودی عرب والا ہے، کوئی نجد کہاں ہے، کوئی نجد کہاں ہے، مختلف نجد ہے۔ نجد کا عربی میں لغوی معنی ہے اونچی جگہ۔ آپ جب ریاض کو جاتے ہیں، یہ تو ہمارے قریب کی باتیں ہیں، ہمارے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو پتہ نہیں اس بات کی سمجھ آ پائے یا نہیں، آپ تو جاتے رہتے ہیں نا ریاض، عمرہ جانے کے لیے راستے میں ریاض پڑتا ہے، کام سے جائیں ریاض میں جاتے ہیں۔ آپ کو جاتے ہوئے جیسے ہی راستے میں کچھ وادیاں نیچے اتریں گی، پھر اس کے بعد چڑھائی شروع ہو جائے گی۔ عام سطح زمین سے ریاض کا علاقہ بہت اونچا ہے، اس لیے اس علاقے کو نجد کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو اونچی جگہوں کی طرف ہدایت دی۔ اگر اس لغوی معنی کو لیں تو بعض مفسرین نے کہا کہ ہم نے انسان کو دنیا میں آتے ہی اس کی غذا کی جگہیں بتا دی، ماں کی چھاتی کی طرف ہم نے اس کو الہام کر دیا کہ تمہاری غذا یہاں ہے۔ ماں کی چھاتی عام جسم سے اونچی ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت نے نجدین دو اونچی جگہیں یعنی ماں کی چھاتی، اللہ رب العزت نے بچے کو بچپن میں جب کہ اسے کسی دوسری چیز کا ہوش نہیں ہے، چھاتی کی طرف اللہ نے الہام کر دیا کہ یہاں تمہاری غذا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں، مختلف جانور، کوئی ہوا میں اڑنے والا، کوئی پانی میں تیرنے والا، ہر کسی کو، ہر نفس کو اللہ نے الہام کیا، اور انسان کو خیر اور شر دونوں کی طرف بھی اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ خیر کہاں ہے اور شر کہاں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتنی پہلے قسمیں کھائیں کہ خیر اور شر ایک نہیں، اور تمہاری بلائی، تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی کہاں ہے؟ اگر اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کی طہارت تطہیر کر لی، اپنے نفس کو اچھے کاموں میں لگا لیا تو تمہاری فلاح اور کامیابی ہو جائے گی۔ پہلے جتنی قسمیں 11 قسمیں گزری ہیں، ان 11 قسموں کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ ساری قسموں کا جواب ہے کہ اپنے نفس کو اگر پاک کر لیں گے، اپنے نفس کی تربیت کر لیں گے، نفس کی تہذیب کر لیں گے اور تطہیر کر لیں گے، تزکیہ کر لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ آدمی
نامراد ہو گیا، وہ آدمی نقصان اٹھانے والا ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا۔ کون؟ من دساہا، جس نے اپنے نفس کو مسل دیا، اپنے نفس کو زمین پر ڈال دیا، اپنے نفس کو دبا دیا۔ نفس میں قدرت کی طرف سے جب خیر کی طرف رہنمائی موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر نیکی کی طرف انسان کا نفس جاتا ہے۔ اللہ نے جب ہر نفس میں خیر رکھی ہے، جب انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ فطرت اسلام ہے۔ فطرت اسلام ہے تو کیا ہوش سنبھالتے ہی اسلام کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ اس کو روک دیتے ہیں۔ ماں باپ نے بچہ مسلمان ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہے، بہن نماز پڑھ رہی ہے، باپ باہر جاتا ہے، ذرا تھوڑا بڑا ہوا تو ساتھ چلا گیا، دیکھا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ماں باپ نے بچے کو مسلمان بنا دیا۔ دوسرا بچہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو دیکھا کہ میرا باپ مندر میں جاتا ہے۔ تیسرا بچہ جوان ہوا، اس نے دیکھا کہ میرا باپ گرجے میں جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے۔ جدھر جدھر ماں باپ جا رہے ہیں بچہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ اصل فطرت اس کی اسلام ہے، اصل فطرت میں اس کے خیر موجود ہے۔ انسان جب اپنی اس خیر کے مادے کو دباتا ہے، اللہ رب العزت فرمایا وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ اگر اس فطرتی جذبہ جو اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہے اس پر عمل کر گزرے تو وہ آدمی فلاح پا جاتا ہے۔ اس نقطہ کو اللہ رب العزت نے یہاں ہمارے سامنے رکھا اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا ہر نفس کو خیر کا، شر کا، برائی کا، اچھائی کا۔ فسق و فجور برائیاں اور تقوی نیکی۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ پچھلی مرتبہ میں نے یہاں قدر تفصیل سے یہ بات ذکر کی تھی کہ تقوی میں کیا کیا کچھ آتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان، ہر نفس کو خیر و شر کی طرف رہنمائی کر رکھی ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ موجم طبرانی کبیر میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں ان آیات کا ذکر نہیں ملتا۔ موجم طبرانی کبیر میں حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں ان آیات سے گزرتے قد افلح من زکاہا تو اس وقت ایک دعا مانگتے۔ آپ تلاوت کر رہے ہوتے تو یہاں رک جاتے، رک کر دعا مانگتے، اللہم آت نفسی تقواہا۔ دعا جو صحیح مسلم میں ہے وہ دعا ذرا لمبی ہے، اس کے پہلے اور پیچھے ان کلمات کے آگے پیچھے بھی کچھ دعائیں اور ہیں، لیکن موجم طبرانی میں خاص ان آیات کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچتے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا تو رک جاتے، رک کر دعا مانگتے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ انت مولاہا، انت ایک لفظ اور ہے یہاں، وہ تو آخر میں جا کے ہے، یہاں ایک اور ہے انت مولاہا کے ساتھ ایک لفظ ہے اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر۔ آگے ہے کہ تو اس کا مولا ہے، تو اس کا مالک ہے۔ وانت خیر من زکاہا، آخری جملہ ہے کہ تو ہی وہ بہتر، وہ ذات ہے، تو ہی وہ اعلیٰ ذات ہے جو کہ نفس کو تقوی عطا کر سکتی ہے۔ یہ دعا مانگ کر پھر آپ آگے کا حصہ جو ہے وہ شروع فرما دیتے تھے۔ گویا کہ موجم طبرانی کبیر کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان آیات پر پہنچ کر ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں دعا کے کلمات اس بڑی دعا کے اندر موجود ہیں، آگے پیچھے اور کلمات ہیں۔ ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے نفس کو تزکیہ، ہمارے نفس کو طہارت، ہمارے نفس کی تطہیر فرمائے، اس کو پاک کر دے تاکہ ہم ایسی پوزیشن میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اپنے نفس کو دبائیں، اپنے نفس میں جو خیر کا مادہ ہے اس کو دبا کر ہم کہیں شر کی طرف نہ نکل جائیں۔ یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک ہمیں یہ بتا کر آگے پہلی قوموں میں سے قوم سمود
جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس قوم سمود کا واقعہ جو ہے وہ شروع فرما دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن دنوں یہ صورت نازل ہوئی، مکی صورت میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے، اور بظاہر اس کے اس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کی بالکل ابتدائی ایام کی صورتوں میں سے یہ شمار ہوتی ہے، یا ان دنوں میں اس کا نزول ہوا جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیل گئی اور مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کر اعلان جنگ کر دیا۔ گویا کہ نبی کی عداوت کے سلسلہ میں جب مکہ والے زور اختیار کر گئے، ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قریش مکہ یا مشرکین مکہ کی عداوت، اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم سمود کی عداوت، یہ دو چیزیں بالکل برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی قوم جو گزری، قوم نے جو سرکشی اختیار کی اپنے نبی کے خلاف، انہوں نے جو عداوت کا ایک جھنڈا لہرایا، اس کی مثال دے کر نام نہیں لیا کہ قریش مکہ تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جو میں نے اس قوم کے ساتھ کیا۔ آگے اس قوم کا انجام آ رہا ہے، لیکن بغیر نام لیے اللہ رب العزت نے صورت نازل کر دی کہ تم آج میرے نبی کے خلاف عداوت لیے اتنا گھوم رہے ہو، اتنا پھیل رہے ہو، تم سے پہلے بھی لوگوں نے میرے نبیوں کے ساتھ عداوت مول لی، میرے نبیوں کی دشمنی کی، ان لوگوں کا بھی میں نے کیا حال کیا، وہی حال آج دعوت کے سلسلہ میں یا دعوت کے خلاف تمہارا ہے۔ میرے نبی کی دعوت کے خلاف آج تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے خلاف سمود نے کیا، اور جو انجام میں نے ان کا کیا تھا وہ انجام میں تمہارا کر سکتا ہوں۔ قریش کو نہیں کہا، لیکن جب قریش کے وسط میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے درمیان موجود ہیں، جب ان کے درمیان یہ صورت نازل ہوتی ہے تو اس بات کو سمجھنا بڑا آسان تھا کہ اللہ رب العزت نے قریش کو ہی توجہ دلائی کہ دیکھو جو رنگ تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس قوم نے کیا، جو انجام اس کا ہوا وہ میں تمہارا بھی کر سکتا ہوں، کروں گا۔ ان کی مثال دیتے ہوئے نظیر بیان کی کہ ایسی نظیریں پہلے بھی گزری ہیں، تم کو پہلے نہیں ہو کہ میرے نبی کے خلاف تم اٹھ کھڑے ہوئے ہو، پہلے بھی کئی لوگ اٹھے۔ ان لوگوں کا حال کیا کیا؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کذبت ثمود بطغواہا، سمود، قوم سمود نے، اور یہ قوم سمود کہاں تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کہاں تھے؟ یہ ہمارے سعودی عرب کے اندر ہی ان کا علاقہ موجود ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو مدائن صالح، مدائن العلا، تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان میں محافظہ العلا ہے۔ محافظہ جیسے ہمارے علاقوں میں ڈسٹرکٹ ہوتا ہے نا، ضلع، وہ ہے تو چھوٹا سا، لیکن ہمارے تو ملکوں میں ضلع بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ابھی خبر بھی ضلع ہے، محافظۃ الخبر جو ہے خبر ضلع ہے، جبکہ ہمارے آپ کو معلوم ہے انڈیا میں، پاکستان میں ضلع بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس میں سینکڑوں مربع میل جگہ کا ایک ضلع بنتا ہے، تو یہاں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہ بھی ضلع شمار ہوتے ہیں۔ محافظہ العلا ہے تبوک مدینہ منورہ کے سنٹر میں، اور اس کے تابع ایک علاقہ ہے جس کو چاروں طرف سے تاروں کے ساتھ باؤنڈری بنا کر اس کو بند کیا جا چکا ہے کہ ہر آدمی ہر طرف سے وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل ہونے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، جو ایک مین گیٹ لگایا ہوا ہے، بغیر اجازت کے کوئی آدمی اندر بھی نہیں جا سکتا، باقاعدہ اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے حکام جب سے آل سعود خاص طور پر آئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ لوگ تو جگہ جگہ قبروں کو چومنا شروع ہوتے ہیں تو مٹی کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا آ کے جو حال ہوتا ہے مدینہ منورہ میں خاص کر پہنچ کر، تو ان کو معلوم ہے کہ یہ تو سمجھیں گے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہاں سے اونٹنی نکلی تھی، یہ تو آہستہ آہستہ اس چٹان کو بھی اکھاڑ کے لے جائیں گے۔ تو انہوں نے بڑی پابندیاں اور بڑا سلسلہ بنایا ہوا ہے۔
اور ابھی کچھ عرصہ پہلے اس سلسلہ میں کچھ کوششیں ہوئیں کہ اس علاقے کو سیاحت گاہ بنا دیا جائے، سیر و سیاحت کے لیے اس کو کھول دیا جائے۔ اس سلسلہ میں اولیاء محافظہ کے لوگوں نے، سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ اس سلسلہ میں دارالافتاء میں فتوے تک کی نوبت آئی کہ کیا اس جگہ کو سیر و سیاحت کے مقامات کے طور پر کھولنا چاہیے یا نہیں۔ آج تک گورنمنٹ کی طرف سے اور فتوے کی روح سے اس جگہ کو کھلا قرار دینے کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ مدائن صالح جگہ کا نام ہے، اور کبھی آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے، اخبارات میں، جرائد و مجلات میں فوٹو دیتے رہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، پہاڑ کے ایک کنارے کو پہلے انہوں نے ایسا خوبصورت طریقے سے تراشا ہے کہ جیسے دیوار بن گئی ہے۔ اب اس دیوار کے خوبصورت ڈانٹیں، بہترین نقش و نگار بنا کر سینٹر میں دروازہ نکالا ہے، اور اندر جائیں تو اندر یہ کمرے ہیں، یہ فلاں جگہ ہے۔ مجھے اتفاق سے وہ علاقہ دیکھنے کا موقع ملا، خاص اسی نظر سے کہ ان کا کیا سلسلہ تھا۔ اللہ نے اس قوم کا بڑا ذکر کیا قرآن کریم میں کہ وہ اتنے زبردست، اتنے طاقتور لوگ تھے، تنحتون الجبال بیوتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ پتھروں کو کاٹ کاٹ کر، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے۔ اخبارات میں تو ہم عرصہ دراز سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر گھر، بات کچھ اتنی ذہن میں نہیں بیٹھتی تھی کہ پہاڑوں کو پھاڑ کر، پہاڑوں کو توڑ کر، آج تو ایک بم کہیں دبا دیں پہاڑ کے اندر اور وہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول دبائیں وہ پھٹے گا، پورے کا پہاڑ پورے کا پورا توڑ دے گا۔ آج تو یہ باتیں بڑی آسان ہیں، اس زمانہ میں ان لوگوں نے چھوٹا چھوٹا کر کے کیسے نکالا اور کتنا بڑا بڑا ہوگا دیکھا، یقین مانے حیرت ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے گھر انہوں نے پہاڑوں کے اندر، اور پھر کوئی ایک نہیں، ایک پورا علاقہ ہے بہت بڑا، جس میں گاڑی میں بیٹھ کر گھومتے گھومتے بھی بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ اس علاقے کو سیاحت کے لیے کھولنے کے لیے بعض لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کو کھلا قرار دے دیں، لوگ آئیں، اندر بلڈنگیں بنائیں، اندر کاروبار شروع کریں، اندر یہ کریں وہ کریں۔ حکومت نے، علماء کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جس علاقے میں کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہو، اس علاقے میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اس علاقے میں لیٹنا نہیں چاہیے، اس علاقے میں آدمی کو جلدی سے اس علاقے سے گزر جانا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس علاقے میں کسی قوم پر عذاب ہوا وہاں سے بھاگ کے نکل جاؤ۔ ابھی وادی جو منا اور عرفات کے درمیان، بلکہ مزدلفہ اور عرفات کے درمیان وادی محصر ہے، جس کا ذکر پہلے میں نے کیا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا کہ ہاتھی والوں کو کنکریاں مار مار کر، پرندوں کے پنجوں سے، چونچوں سے اللہ نے آسمان سے ایٹم بم بنا کے اس وقت بھیجے جس وقت ان سائنسدانوں کو ابھی ہوش بھی نہیں تھا کہ جہاز کیا ہوتے ہیں، بمبار کیا ہوتے ہیں، ایٹم کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس وقت بمبار بھیجے اپنی طرف سے، فارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ رب العزت نے بمبار طیارے بنا کر ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا۔ جس جگہ ابرہہ اور اس کی فوج کو اللہ نے تباہ و برباد کیا وہ وادی محصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہاں آؤ تو جلدی سے گزر جاؤ۔ اس صورت کی تفسیر کے ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں لوگوں کو سوئے ہوئے دیکھا، بجائے اس کے کہ جلدی نکل جائیں۔ وہ پیچھے عرفات سے مزدلفہ میں آتے ہیں، رات چونکہ مزدلفہ میں رہنا ہوتا ہے، مزدلفہ کا کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ حصہ لے لیں کہ صبح سورج نکلنے پر ہم فوراً منا میں پہنچ جائیں، یعنی پورا مزدلفہ کا علاقہ کراس کر کے منا کے قریب آ جائیں۔ اب منا اور مزدلفہ کے درمیان وہ تھوڑی سی جگہ ہے، وادی جو ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، باغم باغ میں پرواہ نہیں، ادھر بورڈ کیا لگا ہوا ہے، ادھر کیا لگا ہوا ہے، وادی کے درمیان کہیں چادر پھینکی، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ تو وہاں سورج نکلنے تک، سورج نکلنے سے پہلے فجر ہے،
پتہ نہیں اب وہ لوگ فجر بھی پڑھتے ہوں گے یا نہیں، جو سوئے ہوئے ہیں لوگوں کے منا کی طرف آنے کے وقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں اور میرے استاد گرامی ہم اکٹھے آ رہے تھے تو دیکھ کر وہ مسکرانے لگے کہ یہ وادی محصر کے اندر جہاں سے تیز بھاگ کے گزرنا ہے، یہ دیکھو یہ لوگ یہاں سوئے ہوئے۔ تو یہ جو مدائن صالح ہے، مدائن صالح کو کھلا نہ قرار دینے، سیاحتی مقام قرار نہ دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات حائل ہیں، اور حکومت ابھی تک اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ اس جگہ میں رکنا، وہاں بیٹھنا، وہاں چائے پانی اب کھلا قرار دیں گے تو وہاں جا کے لوگ گرلنگ بھی کریں گے، جا کے لوگ گوشت بھونیں گے، بیٹھ کے مرغیاں بھونیں گے، کھائیں گے، پکائیں گے، لیٹیں گے، سوئیں گے۔ گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو بند کیا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اس اتنی سخت قوم جو پتھروں کو چیر کر اس کے اندر اپنے مکان بناتی تھی، اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور اس کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ نے یہاں آگے کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اس قوم کو میں نے تباہ و برباد کیا تھا، میں تمہیں بھی کر سکتا۔ اس قوم سمود کے مقابلہ میں مکہ والوں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ اتنے سخت، اتنے طاقتور کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اس کے مقابلے میں تم پہاڑوں کے اندر تو رہتے ہو، مکہ بھی تو پہاڑوں کے اندر ہے نا، تم پہاڑوں کے اندر تو رہتے ہو، لیکن ایسا کوئی مکان، ایک مکان آپ کو مکہ میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو پہاڑ کو توڑ کر بنایا گیا ہو۔ ابھی گورنمنٹ نے بہت سارے پہاڑوں کو توڑ کر اس میں سرنگیں بنائی ہیں، ٹنل بنائے ہیں، راستے بنائے ہیں۔ وہ آپ دیکھتے ہیں سعودی گورنمنٹ کی یہ بہت بڑی ایک محنت ہے، حجاج کرام کے لیے خدمت ہے۔ حرم سے نکلیں ٹنل کے ذریعے فوراً آپ منا پہنچ جاتے ہیں، ٹنل کے ذریعے نکلیں، یہ عزیزیہ جا رہی ہے، یہ فلاں جگہ جا رہی ہے۔ یہ آج گورنمنٹ نے کیا، لیکن اس زمانے میں قریش نے کوئی ایسا مکان نظر نہیں آتا کہ پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ اس قوم نے سرکشی کی، ہم نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تم بھی کرو گے تو تمہارا بھی ہم یہ انجام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اشارہ دے دیا، نام نہیں لیا کہ ہم کس سے مخاطب ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ کھلا اشارہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے سرکشی کرے، اللہ جب چاہے کسی کو پکڑ لے، وہ مالک ہے۔ اس قوم کا بقیہ تذکرہ اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ ساری تفصیلات ذکر کرنے سے، اور قوم نے کیا معجزہ طلب کیا، اللہ نے کیا معجزہ کیسے ان کے سامنے پیش کیا، یہ ساری باتیں ذکر کی گئیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے بدھ کو اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، بلکہ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے نفسوں کو پاک کرے، ان کو تزکیہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی اور خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ معروف ہے، وہ وحی نہیں تھی، کیونکہ وحی میں نے ذکر کیا کہ عموماً اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو بھیجتا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اور یہ شہد کی مکھی ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے لیے لفظ وحی کا استعمال ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ ان ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ہر امت میں کوئی محدث ہوتا تھا۔ ایک لفظ ہے محدث، وہ جو حدیثیں بیان کرنے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، یہ ہیں محدث، حدیث بیان کرنے والے، احادیث کو جمع کرنے والے، احادیث کو سمجھنے والے۔ ایک ہے محدث، دال پر زبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا کہ وہ عمر ہے،
اور اس کا مفہوم یا ترجمہ یہ کیا گیا کہ پہلی امتوں میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اسپیشل الہام ہوتا تھا، اور میری امت میں اگر کسی کو ایسا الہام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، تو وہ عمر فاروق ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام صرف یہاں نہیں، قرآن کریم میں کتنے مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے سوچا، حضرت عمر فاروق نے اپنی زبان سے کلمات کہے، اللہ نے آسمان سے وہ کلمات نازل کر دیے، حکم دے دیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، 3 معاملے ایسے ہیں، 3 موقع ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی میری موافقت ہوئی، یعنی میں نے کہا، میں نے سوچا، میں نے مطالبہ کیا، اللہ نے وہ مطالبہ قرآن میں نازل کر دیا۔ ان میں سے غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، پوچھا کہ ان کو قتل کر دیں یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے والوں کی بات پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لیا، چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیں، یہ کل کو پھر آئیں گے ہمارے مقابلے میں، کاٹ دیں ان کو۔ فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال پڑھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے سخت لہجے میں اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ ہماری طرف سے ایک طے شدہ بات تھی، جو ہونا تھا وہ ہوا ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں اللہ نے کہا کہ ان کا علاج یہی تھا کہ ان کو کاٹ دیا جاتا، لیکن تم نے چھوڑ دیا ہے، یہ بھی ہماری طرف سے ایک طے شدہ معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ مقام ابراہیم ہے، کیوں نہ ہم اس کو مصلی بنا لیں؟ مقام ابراہیم کو ہم جا نماز کیوں نہ بنائیں، یہاں ہم نماز پڑھا کریں سامنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تیسری جگہ، مقامات کئی ہیں، اس حدیث میں 3 کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے تیسرا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور مسلمانوں میں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے۔ اب اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، صحابی ہیں، اس کے باوجود چونکہ وہاں بھی شیطان تو تھا، اور شیطان ان لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو لے لیتا تھا۔ چوری کا واقعہ پیش آیا، زنا کا واقعہ پیش آیا، تہمت کا واقعہ پیش آیا، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں وہ گناہ اس وقت بھی ہوئے، لیکن خال خال، کبھی کبھی، کہیں کہیں، کوئی لیکن ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مسلمانوں میں کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے، آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ان کو پردے کا حکم دے دیں کہ ہر آدمی بلا پردہ ہماری ماؤں کو نہ دیکھ پائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ جب یہ باہر نکلے تو اپنے اوپر بڑی چادریں لے کر نکلیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر سکینت نازل ہوتی، حضرت عمر فاروق کی زبان پر اللہ سچ جاری کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ انسان تھے، تو اس موقع پر جب یا ساریۃ الجبل ایک جیش بھیجا ہوا تھا، ساریہ اس جیش کا جرنیل تھا، وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، یوں سمجھیں کہ ڈیرا لگائے ہوئے ہیں، لیکن دشمن جو ہے وہ کامیابی نہیں دے رہا، دشمن شکست نہیں مان رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، اور خطبے کے دوران اللہ رب العزت نے زبان سے کلمات جاری کروا دیے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اس جیش کے مسلمان فوج کے پیچھے قریب پہاڑ تھا، ان کلمات میں اشارہ تھا کہ پہاڑ کو اپنی پشت میں لے لو، ایک جانب جو ہے وہ محفوظ ہو گئی،
ڈیفنس کے لیے آسانی ہو گئی، دوسری طرف جو ہیں وہ لوگ سامنے ہوں گے، مقابلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ آواز حضرت عمر فاروق نے مدینہ منورہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر لگائی، اور وہاں سے جب فتح کی خبر آئی تو ساتھ ہی اس آدمی نے کہا امیر المومنین ہم نے آپ کی آواز وہاں سنی تھی۔ امیر المومنین ہم نے آپ کی آواز وہاں سنی تھی۔ اللہ رب العزت جس کی آواز جہاں چاہے پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ میں کیا اعلان کروں گا، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ بیت اللہ کو مکمل کیا تو فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو بیت اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام اور اعلان پہنچانا ہمارا کام۔ عمر فاروق کی زبان سے اللہ نے کلمات نکلوائے اور اللہ نے وہاں بھی پہنچا دیے، فوجیوں نے سنے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آ کے کہا تو بڑی عاجزی سے فرمایا کہ شاید اللہ نے کسی ذریعے سے پہنچا دیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے آواز ہوتا نا آدمی فوراً ہوا میں آ جائے کہ ہم نے آواز لگائی تھی، کیا نہیں، کہا شاید اللہ نے کسی اپنے ذریعے سے، یعنی اپنے فرشتوں کے ذریعے، جس ذریعے سے اس نے چاہا، اللہ چاہے تو آواز کو پہنچا دے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ باتیں کچھ ذرا تھوڑی لگتی تھیں کہ یہ کیسے ہوگا، جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اس کونے میں آواز نکلتی ہے، اس کونے میں سنی جا سکتی ہے۔ ہوا اتنی امین ہے، ہوا اتنی امانت دار ہے کہ آواز اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے، اس کو اخذ کرنے کا، اس کو کھینچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں دنیا بھر کے ریڈیو اسٹیشن جو ہیں، ٹیلی ویژن اسٹیشن، آوازیں بھی، اب تو فوٹو بھی آنا شروع ہو گیا نا۔ اسلام میں ان چیزوں کی، ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، بمبار طیاروں کی، ان بمبوں کی اور یہ کی وہ کی، بہت ساری ہماری تاریخ میں آپریشنز کی مثالیں ہماری تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور اس موضوع پر ایک میرا درس تفصیل کے ساتھ جدہ میں ہوا تھا، پتہ نہیں وہ یہاں سنا ہے کہ سی ڈی نہیں مل رہی یا کیا ہے۔ بہرحال ایک موضوع میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ آج جو ہمارے لوگ جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی کیا بات ہے انگریز کی، ریڈیو آیا تو کیا بات ہے انگریز کی، ٹیلی ویژن آیا تو کیا بات ہے ہمارے انگریز کی، ہر چیز کا کریڈٹ انگریز کو، جبکہ جتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہماری تاریخ میں، قرآن میں، حدیث میں ان کے واقعات کے اشارات موجود ہیں پہلے سے۔ مسلمان بیٹھ گئے، انگریزوں نے محنت کی، وہ آگے نکل گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں کے پاس کیا ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ افرادی قوت ہے، مادی قوت ہے، پیسہ ہے، انسان ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اے سی اور پنکھے لگا کے مزے سے بیٹھ رہے ہیں، کچھ نہ کریں اور وہ محنت کر کے آگے نکل جائیں، وہ جلتی دھوپوں میں۔ آپ دیکھیں انگریزوں کو پاگلوں کی طرح کبھی جنگلوں میں، کبھی پہاڑوں پہ، وہ کیا کل کو رپورٹ آ جاتی ہے سامنے کہ جی فلاں آدمی نے فلاں انکشاف کیا ہے۔ اب ہم ایئر کنڈیشن سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم انکشاف کیا کر سکیں گے؟ کہیں جنگل میں، کہیں پہاڑ پہ جائیں گے تو کوئی انکشاف ہوگا۔ بہر صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقام دیا ہوا تھا، ان کی رائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن ہمارے گھر میں اترتا ہے لیکن عمر فاروق کی رائے کے مطابق اترتا ہے۔ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا ہے عمر فاروق کی رائے کے مطابق، سارا نہیں، یعنی 2-3 مقامات، 4 جو بلکہ 7-8 مقامات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خواہش کی، اللہ رب العزت نے وہ قرآن میں نازل فرمایا۔ تو یہ ایک عظیم انسان تھے، اللہ نے ان کی زبان سے کلمات جاری کیے الہام کی شکل میں، اور وہ کوئی وحی نہیں تھی اور وہ کوئی نبی نہیں تھی۔ اس کا رد اللہ نے خود کر دیا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ فرمایا کہ میں تو خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ لو کان بعدی نبیین، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا لکان عمر، تو وہ عمر فاروق نبی ہوتا۔ اس عظیم انسان کو اللہ رب العزت نے بہت سارے فضائل، بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ سے نوازا ہوا تھا، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ اللہ رب العزت ہمیں
ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور قرآن اور سنت دونوں کو اپنایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق